السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ISI کے ایک ایسے ناقابل فراموش کارنامے کی جس نے دنیا کی ہر ایجنسی کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کیا آپ جانتے ہیں افغانستان میں بہت بڑا گیم کھیلا گیا؟ ایک تو آپ کو لڑائی کے میدان میں نظر آیا ہوگا اور دوسرا دماغوں کا ایک گیم تھا۔ 50 سال سے عالمی طاقتوں کی بھرپور توجہ افغانستان اور اس خطے پر ہے۔ دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اور ان کے بہترین جاسوس افغانستان کے صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں خاک جانتے پھر رہے تھے۔ دنیا کی جتنی بھی بڑی ایجنسیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی ایجنسی نہیں جس کا نیٹ ورک افغانستان تک نہ پہنچا ہو اور وہ اس سرزمین پر نہ اتری ہو۔ افغانستان میں جنگ کے ساتھ ساتھ ایجنسیوں کی بھی جنگ جاری تھی۔ بہت سی ایجنسیاں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہی تھی تو بہت ساری ایجنسیاں ایک دوسرے کے خلاف بھی کام کر رہی تھی۔ یہاں کون کس کا آدمی ہے یہ پتہ نہیں چلتا۔ آپ نے ڈبل ایجنٹ کا نام تو سنا ہوگا، یعنی کہ ایک آدمی ایک وقت میں ایک ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے اور اسی وقت دوسرے ایجنسی کے لیے بھی کام کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ افغانستان میں ایسے بہت سارے ایجنٹ تھے جو 2 سے زیادہ ایجنسیوں کے لیے کام کر رہے تھے۔ اسی لیے کوئی بھی کسی پر اعتبار نہیں کرتا تھا، ہر کسی کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اپنا اصل گیم کوئی کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ مثال کے طور پر امریکہ کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اشرف غنی ایسے بھاگ جائے گا۔ جس طرح اشرف غنی کا ایک اپنا گیم تھا، اسی طرح ہر ایجنسی اپنا اپنا رول پلے کر رہی تھی۔ میدان جنگ میں افغان طالبان کو فتح حاصل ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری گیم میں کس ملک کی ایجنسی اپنے مقصد میں کامیاب رہی۔ امریکہ کی CIA ایجنسی افغانستان میں رہی، جس کے سب سے زیادہ ایجنٹ ایک دور میں یہاں رہے ہیں۔ یہ ایجنسی کافی عرصے سے یہاں کام کر رہی تھی۔ روس کے حملے کرنے سے پہلے بھی CIA کے ایجنٹ یہاں پر موجود تھے۔ یہ ایک دور میں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے ساتھ مل کر کام کرتی رہی ہے۔ CIA کے افغانستان میں کچھ مقاصد تھے جن میں افغانستان کو اپنے قابو میں رکھنا، خطے میں امریکہ کی موجودگی کو یقینی بنانا، بھارت اور اسرائیل کی مدد کرنا اور افغانستان کے وسائل پر قابو رکھنا شامل تھا۔ افغانستان کے وسائل میں سب سے اہم چیز لیتھیم ہے، یعنی جیسے سعودی عرب کے پاس تیل ہے اسی طرح افغانستان کے پاس لیتھیم ہے اور مستقبل کا فیول تیل نہیں بلکہ لیتھیم ہوگا۔ CIA کے مقاصد میں ایک یہ بھی مقصد تھا کہ چین کا راستہ روک کر اسے ترقی کرنے سے روکنا تھا، کیونکہ چین کے فیوچر پلانز افغانستان اور اس کے پاس کے ممالک جڑے ہیں۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد بھی افغانستان میں رہی ہے۔ یہ اپنے بارے میں فیوچر پلاننگ کرنے آئی تھی۔ ان کو یہ لگتا تھا کہ ایران اور پاکستان کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، لہٰذا موساد کا مقصد یہ تھا کہ ان دونوں ممالک کے بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتے ہیں، تو اس لیے افغانستان کے حالات خراب کر کے ان کو دباؤ میں رکھا جائے۔ موساد کے لیے ان دونوں ممالک پر قریب سے نظر رکھنے کے لیے افغانستان ایک بہترین جگہ تھی۔ روس کی ایجنسی GRU اس وقت سب سے بڑی ایجنسی ہے جو افغانستان میں موجود تھی۔ روس کا خواب ہے کہ وہ گرم پانیوں تک پہنچے اور یہاں تک پہنچنے کے لیے اسے راستے ملنے چاہیے۔ سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا سے گزرتے ہوئے افغانستان میں سے گزرے اور پھر ایران اور پاکستان کے ساحلوں پر بحر عرب ہے وہاں تک رسائی حاصل کر کے عالمی منڈیوں تک چلا جائے۔ یہ روس کی بہت پرانی خواہش ہے۔ دوسرا، افغانستان کے وسائل پر بھی ان کی نظر ہے، اس لیے وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس خطے پر ان کا اثر رہنا چاہیے۔ چین کی انٹیلیجنس ایجنسی MSS بھی افغانستان میں موجود رہی۔ یہ مستقبل میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، سی پیک بنا رہے ہیں اور اس لیے وہ افغانستان کے بند راستے کھولنا چاہتے ہیں، افغانستان کے معدنی وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، افغانستان میں انڈسٹری لگا کر پیسہ بنانا چاہتے ہیں، یہاں کے تمام وسائل کو استعمال کر کے وہ فیوچر کی سپر پاور بننا چاہتے ہیں۔ اس لیے چین نے اپنی ایجنسی کو افغانستان میں رکھا۔ بھارت کی خفیہ ایجنسی رو بھی پاکستان کو دوسری طرف سے مصروف رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ پاکستان کی مشرق والی سرحد پر بھارت ہے اور مغرب والی سرحد پر افغانستان ہے، اور رو کا مقصد یہ تھا کہ اس سے پہلے کہ پاکستان کشمیر اور دوسرے مسائل پر مشرقی سرحد پر مد مقابل ہو، تو کیوں نہ پاکستان کو مغربی سرحد یعنی افغانستان کی طرف سے مصروف رکھا جائے۔ اس ایجنسی نے افغانستان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی اور درجنوں کیمپس بنائے اور وہاں پر دہشت گردوں کو تربیت دی اور ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ امریکہ سے قربت کے لیے بھی رو نے افغانستان میں امریکہ کی ایجنسی اور NDS جو کہ افغانستان کی خفیہ ایجنسی ہے کے ساتھ مل کر کام کیا۔ فرانس کی خفیہ ایجنسی DGSE، برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI6 اور آسٹریلیا کی خفیہ ایجنسی ASIS بھی امریکہ اور بھارت کے معاون رہی ہے۔ اور بھی بہت سارے ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیاں افغانستان میں اپنا رول پلے کرتی رہی ہیں۔ لیکن اب بات کرتے ہیں اس انٹیلیجنس ایجنسی کی جسے تھوڑے عرصے پہلے سب ناکام قرار دے رہے تھے، لیکن اب سارے کے سارے اس کی تعریف کر رہے ہیں۔
بھارتی ریٹائرڈ آفیسر یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان جنگ میں کامیابی کسی اور کی نہیں بلکہ یہ ISI کی ہے۔ ان کی طرف سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ISI نے بڑی آسانی سے افغان فوج کو ہتھیار ڈالنے کے لیے آمادہ کیا اور افغان حکومت کے اندر انتشار پیدا کیا، اشرف غنی کو اکیلا کر کے بھاگنے پر مجبور کیا اور بغیر لڑائی کے طالبان کا جو آج افغانستان پر قبضہ ہے اس کے پیچھے ISI کا ہاتھ ہے۔ لیکن دوستو، پاکستان نے ایسا کوئی اب تک دعویٰ نہیں کیا، لیکن سارے پاکستان کا اعتراف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسی ایجنسی ہے جس نے واقعی میں دنیا کی ٹاپ ایجنسیوں کو نہ صرف افغانستان میں شکست دی بلکہ ایسا ماحول بنایا جیسا یہ چاہ رہے تھے افغانستان میں ویسا ہی ہوا۔ ISI کا کام افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی، منشیات اور اسمگلنگ کو روکنا تھا۔ پاکستان میں جو علیحدگی پسند گروپس ہیں ان کو افغانستان سے امداد ملتی تھی، اس کو بھی روکنا تھا۔ بھارت نے جو افغانستان میں دہشت گردی کے کیمپس بنائے تھے ان پر نظر رکھنا اور پاکستان کے خلاف افغانستان میں پیدا ہونے والے تمام سازشوں کو ناکام بنانا ISI کا کام تھا، کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ تھا۔ عالمی سطح پر پاکستان کے امیج کو بہت تباہ کیا گیا۔ اس کے باوجود سب لوگ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی درجنوں ایجنسیاں افغانستان میں وہ نہیں کر پائی جو ایک ایجنسی ISI نے اپنے ملک کو محفوظ بنانے کے لیے افغانستان میں کیا ہے۔ اس کامیابی کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ دنیا کی باقی ساری ایجنسیاں افغانستان میں اپنے اپنے مفاد کے لیے لڑ رہی تھی اور ISI واحد انٹیلیجنس ایجنسی تھی جو اپنی بقا کے لیے لڑ رہی تھی۔ یہ ہے دنیا کی تمام ایجنسیوں اور ISI کے درمیان سب سے بڑا فرق۔